بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے چند اشعار صحافی برادری کی نثر گر قبول۔ شمشیر وہ ہے اپنی، شمشیر وہ ہے اپنی جو ہاتھ میں رہے، دوست وہ ہے اچھا جو ساتھ میں رہے۔ قلم کا تقدس تحریر کرتے وقت پہلے خود کو دیکھے اور ساتھ میں رہے۔ تو آئیے مائک وسیم رضا کو دیتے ہیں۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ٹی وی فار یو اٹلی کے پروگرام پروڈیوسر اور وہاں کے انچارج اسٹوڈیو کے، جو کہ ہمارے بیورو چیف بھی ہیں اٹلی سے، ان کو پروگرام دیا گیا ہے گفتگو۔ تو آئیے گفتگو میں وہ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی نظر۔ رپورٹر، ریسرچر اور پروڈیوسر اسد طور پر حملے کے تناظر میں سینئر صحافی حامد میر کی ISI اور فوج مخالف تقریر کے بعد صحافتی برادری واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اور عوامی شش و پنج میں ہیں۔ یوٹیوبرز بھی اپنی اپنی تلواریں نکال کر اپنے اپنے دلائل و براہین کے ساتھ اس گھمسان کی جنگ میں کود پڑے ہیں۔ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس بحث سے قطع نظر ہم آج ٹی وی فار یو کے پلیٹ فارم سے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ بپھرے اور بلبلاتے ہوئے اونٹ کون کون سی کروٹ بیٹھیں گے۔ اٹلی سے میں وسیم رضا، ٹی وی فار یو کے لیے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان سال کے دوران اسد طور وہ پہلے صحافی نہیں ہیں جن کے ساتھ تشدد کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے قبل مطیع اللہ جان وہ اپنی اہلیہ کو لینے کے لیے سکول گئے تھے کہ وہاں ان کو اغوا کر لیا گیا اور 2 دن بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ابصار عالم صبح کی سیر کے لیے پارک گئے تھے کہ وہاں نامعلوم افراد نے ان کو گولی کا نشانہ بنایا، وہ اسپتال میں داخل رہے اور پھر روبہ صحت ہوئے۔ سندھ میں عزیز میمن کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے اداروں کو بتایا بھی تھا کہ ان کو جان کو خطرہ ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اجے دانیوال تھے، یہ ایک ہندو رپورٹر تھے، ان کو بھی ڈایا دھمکایا جا رہا تھا اور بالآخر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ عالمی صحافتی اداروں کی جانب سے بھی پاکستان کو صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اس اعتبار سے جو کیمپ ہے حامد میر کا، جو حامد میر کے بیانیے کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسد طور والے تشدد کے واقعے کے بعد حامد میر کی طرف سے جو شدید رد عمل آیا اور انہوں نے جو تقریر کی اس میں جو غصہ تھا وہ ایک قدرتی امر تھا۔ حامد میر کے بیانیہ کو سپورٹ کرنے والے صحافیوں کے اگر اس موقف کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اسد طور والے واقعے کے بعد انہوں نے طیش میں آ کر یہ تقریر کی، تو پھر بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اسد طور کے معاملے میں ملوث افراد کی گرفتاری کی بجائے ISI کو براہ راست ٹارگٹ کیوں کیا اور بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی ثبوت کے ISI کو اس واقعے کا مورد الزام کیوں ٹھہرایا۔ حامد میر اور ان کے ہم خیال صحافیوں کے اس موقف کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ صحافیوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتی ہے، تو پھر حامد میر کے ساتھ جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کو گولیاں لگی تھیں اور وہ زخمی بھی ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو یا ISI کو اس کا ذمہ دار قرار کیوں نہیں دیا تھا۔
یہاں ایک دلچسپ واقعے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ پچھلے دنوں میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمی چیف نے کچھ صحافیوں کو ملاقات کے لیے بلایا، اور وہاں ایک صحافی نے سوال کیا کہ حامد میر پر جو حملہ ہوا تھا ان کے قاتلوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور وہ قاتل کون تھے؟ تو آرمی چیف نے حامد میر صاحب کو براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ حامد صاحب آپ کیوں نہیں بتاتے، میر صاحب آپ کیوں نہیں اعلان کرتے سب کے سامنے کہ آپ کے اوپر کس نے حملہ کیا تھا؟ ان کے اوپر حملہ جاوید مینگل جو بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک سے منسلک تھے انہوں نے کیا تھا، یہ حقیقت تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں حامد میر بالکل اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے، وہ یہی چاہ رہے تھے آج تک کہ ان پر حملے کا الزام اس حساس ادارے کے اوپر لگا رہا ہے۔ اسد طور والے حملے کی تفصیل کے مطابق 25 جون کو رات 11 بجے 3 افراد ان کے فلیٹ میں داخل ہوئے، ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ان کو فلیٹ سے باہر لے کر آئے، ان کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا۔ ان افراد نے مارنے پیٹنے کے بعد ان سے پاکستان اور ISI زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے۔ یہ اسد طور کا اپنا بیان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں ISI ملوث ہے تو پھر ISI ہمیشہ دنیا کی یہ بہترین ایجنسی ریکی کرنے کے بعد کسی بھی کام کو کسی ٹارگٹ کو پر ہٹ کرتی ہے یا اپنے مشن کو سر انجام دیتی ہے۔ تو کیا انہوں نے اس فلیٹ میں لگے ہوئے کیمروں کی ان کو پتہ نہیں تھا؟ اور بعد میں یہ جو فوٹیج برآمد ہوئی جن میں ان کے چہرے بھی نظر آتے ہیں، تو کیا ان کے یہ بات علم میں نہیں تھی؟ یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ پھر جو اسد طور کے بیانیہ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں انہوں نے اس واقعے کے فوری بعد یہ بھی کہا کہ ان کو شدید مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو گیا اس تشدد کے بعد۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب اپوزیشن اگلے دنوں میں اسد طور کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر گئی تو ان کے دائیں اور بائیں کوہنیوں کے اوپر جو پٹیاں لپٹی تھی وہ بھی اتر چکی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کو بآسانی حرکت دے رہے تھے۔ اسد طور پر تشدد اس چپلش کا نتیجہ بھی قرار دیا جا رہا ہے جو شفا یوسف زئی اور اسد طور کے درمیان چل رہا تھا۔ شفا یوسف زئی ہم ٹی وی میں مارننگ ٹرانسمیشن کرتی ہیں اور انہوں نے ایک خبر ایسی دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ صاحبزادے قاسم خان جو ہیں وہ بوٹنی یونیورسٹی سے MA کی اسلامیات میں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ خبر جب تصدیق کی گئی اور بوٹنی یونیورسٹی نے اس کی تصدیق نہیں کی یہ کہہ کر کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈگری جاری نہیں کرتے ہیں، تو اس پر ایک بلاگ بنایا اسد طور نے اور اس کو آن ایئر کیا اور اس میں شفا یوسف زئی پر بہت سارے الزامات کیے اور ان کو کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہی جھوٹی خبریں دینے کا ہے۔ انہوں نے جھوٹی اور ان کو بیہودہ اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے، جس کے بعد یہ چپلش بڑھتی چلی گئی۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے اوپر تشدد اسی چپلش کا نتیجہ۔ اسد طور پر تشدد کے اس واقعہ کے تناظر میں یہ تو تھی ساری تفصیلات جو اس واقعے سے کسی نہ کسی طرح سے جڑی ہوئی تھی۔ اب آئیے حامد میر صاحب کی طرف۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حامد میر اسد طور کے معاملے میں اس قدر مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے فوج کو اور ISI کو اور حساس اداروں کو بزدل اور بے غیرت تک کہہ دیا؟ اس سے پہلے متی اللہ جان، پھر ابصار عالم اور اس کے علاوہ عزیز میمن، اجے دیوال، اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں جو رپورٹرز کے ساتھ ہوئے، ان پر تشدد ہوا، ان کے کیمرے توڑ دیے گئے، ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد سے گزرنا پڑا، بہت سارے واقعات رپورٹ نہیں بھی ہوئے، لیکن آج تک حامد میر صاحب نے کسی بھی واقعے میں اس قدر طیش اور غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس بار وہ ضبط کے سارے بندھن توڑتے چلے گئے اور فوج کو اور ISI کو بغیر کسی واضح ثبوت کے
اس واقعے کا ذمہ دار قرار۔ حامد میر صاحب کی یہ تقریر آصف زرداری کی مشہور اینٹوں والی تقریر سے کئی لحاظ سے مماثلت رکھتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آصف زرداری فوج کے خلاف وہ تقریر کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ حامد میر صاحب ملک کے اندر ہی موجود رہے۔ اسی وجہ سے جب صحافیوں کے دو گروپ بنے تو اس میں ایک گروپ جو حامد میر کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا تھا وہ بھی متحرک ہوا، اور وہ اس حد تک متحرک ہوا کہ انہوں نے حامد میر صاحب کے انڈیا سے کانٹیکٹس کے راز تک فاش کر دیے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ایڈمن جو ہے وہ انڈیا سے ہے، اور انہوں نے بعض ایسے ان کے مضامین جو انڈین اخبارات میں چھپتے تھے اور اس میں فوج اور ISI کے خلاف تقاریر کی جاتی تھی، اس تفصیلات بیان کی جاتی تھیں، اس کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میر صاحب اپنے شو میں جو وہ ٹی وی جیو پر کرتے تھے اس میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کا شو بند نہ ہو جائے، جبکہ وہ اپنے مضامین اور انٹرویوز بھارتی اخبارات کو دیتے تھے۔ تو بھارت سے ان کے اس گٹھ جوڑ کو بہت واضح طور پر انکشافات کے ساتھ جب یوٹیوب پر پیش کیا گیا تو اس سے بھی حامد میر صاحب طیش میں آئے، غصے میں آئے، اور انہوں نے بہت سارے معاملات پر اس طرح کے انکشافات سے انکار بھی کیا۔ حامد میر کے حمایتیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان الزامات کی بوچھاڑ کا یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ اچانک اس معاملے میں ایک بریک تھرو آیا، اور وہ بریک تھرو یہ تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے بعض سینئر صحافیوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں حامد میر صاحب کو بلوایا اور حامد میر صاحب کا موقف لیا۔ حامد میر صاحب کے اور اس میٹنگ کے بعد جس میں حامد میر صاحب موجود تھے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی۔ اس پریس ریلیز کے اوپر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کے بھی دستخط تھے۔ اس جو پریس ریلیز تھی جو ان ایسوسیشنز کے صحافتی تنظیموں کے لیٹر ہیڈ کے اوپر جاری کی گئی تھی، اس میں حامد میر صاحب نے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، البتہ انہوں نے جو کچھ کہا اس پر وہ معذرت خواہ ہیں۔ یہ ایک طرح کا معافی نامہ تھا۔ اس سارے کشمکش کے اندر اس معافی نامے کے منظر عام پر آنے کے بعد وہ صحافی اور سوشل میڈیا کے وہ صارفین اور عام عوام جو حامد میر کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور اس موقع پر حامد میر بالکل تنہا نظر آئے۔ اس دوران جیو نے ان کا کیپٹل ٹاک شو وہ بھی آف ایئر کر دیا۔ اس دوران کسی بھی جگہ پر فوج کی طرف سے یا ISI کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ میر صاحب یقینی طور پر یہ توقع کر رہے تھے کہ بین الاقوامی صحافتی اداروں کی طرف سے اور عالمی سطح پر ان کی حمایت میں آواز اٹھے گی، اور عوام کے اندر سے بھی، پاکستان کے اندر سے بھی ان کو حمایت ملے گی۔ لیکن بدقسمتی سے جس قسم کی حمایت کی وہ توقع کر رہے تھے وہ حمایت ان کو بظاہر نہ ملی۔ جہاں تک حامد میر اور ان کے ہم خیال لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف غنڈہ گردی اور ان پر تشدد کے واقعات ختم ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں صحافیوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور جو صحافیوں کے خلاف جرائم میں یا تشدد میں ملوث ہوتا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج وہ صحافی جو حامد میر کے گروپ کے مخالف کھڑے ہیں اور ان کے بیانیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے بیانیہ کے ان نکات کی جس پر سب متفق ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامد میر کے بیانیہ کے
مخالف لوگوں کی کل باری آ جائے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ کس سے شکایت کریں گے؟ صحافیوں کا تحفظ دینا ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اظہار رائے پر پابندی، بلا وجہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لبوں پر اور قلم کے اوپر پہرے نہیں بٹھانے چاہیے۔ اب جب کہ حامد میر نے اس معافی نامے کے جواب میں ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ وہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم ہے، اور انہوں نے کمیٹی کے سامنے، صحافیوں کی کمیٹی کے سامنے صرف وضاحت پیش کی تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حامد میر اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اسی بیانیے پر اپنی جنگ کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیو پر یا جیو سے منسلک صحافیوں پر پابندیوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جیو کے خلاف مظاہرے ملک بھر میں ہوتے رہے ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر پہلے بھی پابندیاں لگی ہیں صحافیوں کے اوپر، اور پھر وہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جہاں تک حامد میر کے اس ٹاک شو کا تعلق ہے، کیپٹل ٹاک کا، تو ان کی آواز کو دبانے کے حق میں ہم بھی نہیں ہیں۔ ان کی آواز کو بند نہیں کرنا چاہیے، ان کو شو اپنا جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت آف ایئر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حامد میر نے جس طرح کی ہرزہ سرائی کی فوج کے خلاف اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، کیا حامد میر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ حامد میر کو اس ہرزہ سرائی کے جواب میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ جس طرح کے ہمارے وزیر اعظم بھی جن لوگوں کو خونی لبرلز کہہ چکے ہیں، اور ان خونی لبرلز کے اندر وہ مفاد پرست صحافی بھی موجود ہیں جو بین الاقوامی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے حامد میر جیسے مثال کوئی قائم ہونی چاہیے، تاکہ ان کو بھی پابند کیا جا سکے آزادی صحافت کے قوانین کا اور ان کے ضوابط کا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ حامد میر کے اس پروگرام کو آن ایئر کر دیا جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے کہے سے وڈرا کر لیتے ہیں، اور اگر وہ باقاعدہ معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ سے انہوں نے جو فوج کے خلاف الفاظ استعمال کیے، اور جس طرح ساری دنیا میں ISI کو اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ اس کی وہ کیا قیمت ادا کرنا پڑیں گے۔ جو ریپوٹیشن خراب کی گئی ہمارے اداروں کی، وہ ریپوٹیشن، وہ نیک نامی کیسے واپس ہوگی؟ اس سوال سے قطع نظر سوال اب یہ ہے کہ کیا حامد میر اور ان کے گروپ سے جو لوگ منسلک ہیں، وہ اپنے کیے پر، خاص طور پر حامد میر نے جو تقریر کی، کیا اس پر شرمندہ ہے؟ کیا وہ آئندہ اس طرح کا کوئی تقریر یا قلم کا استعمال کرتے ہوئے کوئی تحریر ایسی نہیں لکھیں گے جس میں ہمارے اداروں کو بلا وجہ سے اور بغیر ثبوت کے مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے شو تک۔